السلام علیکم دوستو۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہا ہے۔ جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسول اور نبیوں سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ سب سے افضل ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے اور اطاعت کرے۔ سب نبیوں پر سلام بھیجیے۔ جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو آپ کہیے علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی یا بہن نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے رکھا تھا۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اور احمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ یہ دونوں نام نئے تھے، عرب میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ کیسے پیارے ہیں یہ دونوں نام۔ آپ ان ناموں کو جب سنتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کے باوجود اتنے بڑے مقام والے ہیں کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کی گود میں رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اور عورتوں نے مالداروں کے بچے لیے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ایک نیک بیوی تھی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر بھر گیا، ان کے گھر پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 برس رہے۔ 2 سال بعد جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کو سونپ دیوے، مگر مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ چکی تھیں۔ آب و ہوا کی خرابی کے نام سے اپنے گھر واپس لے آئیں۔ تقریباً اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ 4 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمینہ کے پاس آئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ گئیں۔ 1 مہینہ وہاں رہے۔ جب واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام ابوا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمینہ کا انتقال ہو گیا، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ایمن جو حضرت آمینہ کے ساتھ تھیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئیں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔
دادا عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، تب دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دادا عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ مکہ کے بڑے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کرنا ان کا خاص کام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی اپنی روزی روٹی کا انتظام اسی سے کرتے تھے۔ چچا ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ سفر کے درمیان جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو قافلے والے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہاں ایک چرچ تھا جس میں بحیرہ نام کا ایک راہب یعنی پادری رہتا تھا۔ یہ راہب چرچ سے کبھی نکلتا نہ تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ پتھر درخت وغیرہ سب سجدے کیے جا رہے ہیں تو وہ باہر نکلا اور چچا ابو طالب سے پوچھا کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو طالب نے بتایا کہ یہ قافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔ راہب نے بتایا کہ یہ بچہ ہونے والے آخری نبی ہیں، میں تمام درختوں اور پتھروں کو ان کے احترام میں سر جھکاتے دیکھ رہا ہوں، ملک شام میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سب سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکہ واپس کر دیا۔